سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لہرائی، چھوٹے بڑے امیر غریب سارے دوڑے آئے، ایک دوسرے کو آوازیں دی، جلدی آؤ آج محمد چادر ہلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اور اپنی رسالت کا پیغام دینے سے پہلے ان کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے فرمایا لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ تم نے مجھے ان 40 سالوں کے عرصہ میں سچا پایا ہے یا اس کے برعکس، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ نا تم نے مجھے کیا پایا۔ تمام مشرکین بجک زبان کہتے ہیں جربنا لک مرارا، ہم نے آپ کو کئی مرتبہ آزمایا، دکھوں میں آزمایا، سکھوں میں آزمایا، انفرادی زندگی میں آزمایا، اجتماعی زندگی میں آزمایا، اندرون خانہ آزمایا، بیرون خانہ آزمایا، معاملات میں آزمایا، لیکن ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے جب بھی آزمایا آپ میں سچائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ آپ سے بڑا سچا بھی کوئی نہیں، آپ سے بڑا دیانتدار بھی کوئی نہیں، اور دنیا کے یتیم، ہم تو جب سچائی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو تجھے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء اس کو کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اب اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن لشکر لے کے آ رہا ہے تو مان جاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں کیوں نہیں مانیں گے، اگرچہ یہ بات تو بڑی مشکل ہے، ہم ایسی کوئی معمولی قوم تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کر دے، ہم بڑے مضبوط قوم ہیں، بڑی مستحکم قوم ہیں، کوئی ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ زبان ایسی ہے کہ اس سے سچ کے سوا کبھی کچھ سنا ہی نہیں، اس سے کبھی سچ کے سوا کبھی کچھ سنا ہی نہیں، ماننا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر تم میری بات پر یقین رکھتے ہو، مجھے سچا مانتے ہو تو پھر سنو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی کی ہی عبادت کرو۔ کس کی؟ یہ بتائے، اے کاش آپ نے قرآن کو بغور پڑھا ہوتا۔ ہاں، قرآن کو اچھے اچھے غلاف پہنانے والوں، صبح سویرے کچہری جھوٹ بولنے کے لیے جانے سے پہلے قرآن کو سینے سے لگانے والوں، قرآن کی قسمیں کھانے والوں، کبھی اس کتاب زندہ سے پوچھو تو صحیح کہ تیری روداد کیا۔ بخدا جو نبی بھی آیا اپنی قوم کے سامنے اس نے یہی کہا اعبدوا ربکم، اگر آپ اجازت دیں تو کہوں کسی ایک پیغمبر نے تعویذ گنڈا بیچنے کی دکان نہیں کھولی، خدا کی قسم، کسی ایک پیغمبر نے بھی گدی نشین بن کر نادان اور سادہ لو انسانوں سے نذرانے نہیں بٹورے، تمام پیغمبروں نے آ کر اس کی توحید بیان کی، گالیاں سنی، مشکلات برداشت کی۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، فَقَالَ يَا قَوْمِ، حضرت نوح نے قوم کو پکارتے ہوئے فرمایا اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہارے لیے تنبیہ لایا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، تنبیہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، سر جھکانا ہو تو اسی کے آگے جھکاؤ، آنسو بہانی ہو تو اسی کے آگے بہاؤ، دامن پھیلانا ہو تو اسی کے آگے
پھیلاؤ، مشکلات میں پکارنا ہو تو اسی کو پکارو، ہر جگہ موجود سمجھ کر اسی سے ڈرو. اللہ تعبدوا الا اللہ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہم نے شعیب کو مدین کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی آ کے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ہود کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حضرت ہود نے بھی اپنی قوم سے فرمایا اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، خدا کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ سمجھو، اللہ کے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہ مانو. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کا قومی بھائی صالح اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. کوہات کے روشن ضمیروں، ارباب اہل نظر، ارباب فکر و نظر، قرآن کی یہ ادا قابل غور ہے کہ متعدد مقامات پر اللہ نے نبیوں کو ان کی قوم کا بھائی کہا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب بھیجا، ہم نے عاد کی طرف ان کا بھائی ہود بھیجا، ہم نے ثمود کی طرف ان کا بھائی صالح بھیجا. تو یہ خدا نے اپنے نبیوں کو قوم کا بھائی کہا، توہین تو نہیں ہو گئی؟ نہیں. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بعض دوست لفظ بھائی سے الرجک، کرنٹ لگتا ہے بیچاروں کو، دیکھو جی نبی کو بھائی کہتے ہیں. اجنبی فنکار قوم کو لڑانے کے لیے کئی قسم کے وہ گھر رکھے ہیں، ہیلے بہانے گھر رکھے ہیں مسلم ملت اسلامیہ کے گھر میں آگ لگانے کے لیے. انبیاء علیہ السلام کی اخوت کی نسبت قوم کی طرف کرنا توہین نہیں ہے بلکہ سنت اللہ ہے. قرآن پاک نے یہ اطلاع دی ہے کہ سب سے پہلے یہ اصطلاح خدا نے استعمال کی کہ اپنے نبیوں کو ان کی قوموں کا بھائی قرار دیا. میرے عزیز دوستو، تمام انبیاء علیہ السلام نے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور ایک مقام پہ رب العالمین نے فرمایا اپنے محبوب سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، میرے محبوب